بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنے پڑتی ہے۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ زندگی کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ باری ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ تہجد کتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ حضرت علی نے فرمایا، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی راز نہ ہو۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں کبھی مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کسی کی جگہ پر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دل میں جگہ انگلیوں کے نشانات کی مانند ہوتی ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔
عورت کوئی انداز جوا نہیں کھیلتی، ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنی عقل استعمال کر کے پھر غلط فیصلہ لیتی ہے۔ یا اللہ، ہمت دیتے رہنا، ذمہ داریاں عمر سے بھی بڑی ہیں۔ دو طرح سی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب ہے۔ کسی بھی ایک ورق کے لیے کبھی بھی پوری کتاب کو ضائع نہ کرنا۔ حضرت علی، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں میں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ دعا دینا سیکھیے، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیے، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیے، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیے۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ چگنیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک ایسی ہوتی ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹ نہ جائے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو؟ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایمانداری کو بے وقوف، بے ایمان کو عقلمند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب جہاز سیٹ کر لیا، بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی
کر سکتا ہے۔ راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملک سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔